زبور کی کتاب اس کا 11واں باب، خداوند پر اعتماد۔ میرا توکل خداوند پر ہے، تم کیوں کر میری جان سے کہتے ہو کہ چڑیا کی طرح اپنے پہاڑ پر اڑ جا؟ کیونکہ دیکھو شریر کمان کھینچتے ہیں، وہ تیر کو چلے پر رکھتے ہیں تاکہ اندھیرے میں راز دلوں پر چلائیں۔ اگر بنیاد ہی اکھاڑ دی جائے تو صادق کیا کر سکتا ہے؟ خداوند اپنی مقدس ہیکل میں ہے، خداوند کا تخت آسمان پر ہے، اس کی آنکھیں بنی آدم کو دیکھتی اور اس کی پلکیں ان کو جانچتی ہیں۔ خداوند صادق کو پرکھتا ہے، پر شریر اور ظلم دوست سے اس کی روح کو نفرت ہے۔ وہ شریروں پر پھندے برسائے گا، آگ اور گندک اور لو ان کے پیالے کا حصہ ہوں گے۔ کیونکہ خداوند صادق ہے، وہ صداقت کو پسند کرتا ہے، راست باز اس کا دیدار حاصل کریں گے۔ آمین اور آمین۔ زبور کی کتاب اس کا 12واں باب، مدد کے لیے التجا۔ اے خداوند بچا لے، کیونکہ کوئی دیندار نہیں رہا اور امانتدار لوگ بنی آدم میں سے مٹ گئے۔ وہ اپنے اپنے ہمسایہ سے جھوٹ بولتے ہیں، وہ خوشامدی لبوں سے دو رنگی باتیں کرتے ہیں۔ خداوند سب خوشامدی لبوں کو اور بڑے بول بولنے والی زبان کو کاٹ ڈالے گا۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنی زبان سے جیتیں گے، ہمارے ہونٹ ہمارے ہی ہیں، ہمارا مالک کون ہے؟ غریبوں کی تباہی اور مسکینوں کی آہ کے سبب سے خداوند فرماتا ہے کہ اب میں اٹھوں گا اور جس پر وہ پھنکارتے ہیں اسے امن و امان میں رکھوں گا۔ خداوند کا کلام پاک ہے، اس چاندی کی مانند جو بٹی میں مٹی پرتائی گئی اور 7 بار صاف کی گئی ہو۔ تو ہی اے خداوند ان کی حفاظت کرے گا، تو ہی ان کو اس پشت سے ہمیشہ تک بچائے رکھے گا۔ جب بنی آدم میں پاجی پن کی قدر ہوتی ہے تو شریر ہر طرف چلتے پھرتے ہیں۔ آمین اور آمین۔ زبور کی کتاب اس کا 13واں باب، مدد کے لیے دعا۔ اے خداوند کب تک؟ کیا تو ہمیشہ مجھے بھولا رہے گا؟ تو کب تک اپنا چہرہ مجھ سے چھپائے رکھے گا؟ کب تک میں جی میں منصوبہ باندھتا رہوں اور سارے دن اپنے دل میں غم کیا کروں؟ کب تک میرا دشمن مجھ پر سر بلند رہے گا؟ اے خداوند میرے خدا، میری طرف توجہ کر اور مجھے جواب دے، میری آنکھیں روشن کر۔ ایسا نہ ہو کہ مجھے موت کی نیند آ جائے، ایسا نہ ہو کہ میرا دشمن کہے کہ میں اس پر غالب آ گیا، نہ ہو کہ جب میں جنبش کھاؤں تو میرے مخالف خوش ہوں۔ لیکن میں نے تو تیری رحمت پر توکل کیا ہے، میرا دل تیری نجات سے خوش ہوگا۔ میں خداوند کا گیت گاؤں گا، کیونکہ اس نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ آمین اور آمین۔ زبور کی کتاب اس کا 14واں باب، انسان کی بدخصلتی۔ احمق نے اپنے دل میں کہا ہے کہ کوئی خدا نہیں، وہ بگڑ گئے، انہوں نے نفرت انگیز کام کیے ہیں، کوئی نیکوکار نہیں۔ خداوند نے آسمان پر سے بنی آدم پر نگاہ کی تاکہ دیکھے کہ کوئی دانشمند، کوئی خدا کا طالب ہے یا نہیں۔ وہ سب کے سب گمراہ ہوئے، وہ باہم نجس ہو گئے، کیونکہ نیکوکاری نہیں، ایک بھی نہیں۔ کیا ان سب بد کرداروں کو کچھ علم نہیں، جو میرے لوگوں کو ایسے کھا جاتے ہیں جیسے روٹی، اور خداوند کا نام نہیں لیتے؟ وہاں ان پر بڑا خوف چھا گیا، کیونکہ خدا صادق پشت کے ساتھ ہے۔ تم غریب کی مشورت کی ہنسی اڑاتے ہو، اس لیے کہ خداوند اس کی پناہ ہے۔
کاش کہ اسرائیل کی نجات سیون میں سے ہوتی، جب خداوند اپنے لوگوں کو اسیری سے لوٹا لائے گا تو یعقوب خوش اور اسرائیل شادمان ہوگا۔ آمین اور آمین۔ اے خداوند، تیرے خیمہ میں کون رہے گا؟ تیرے کوہ مقدس پر کون سکونت کرے گا؟ وہ جو راستی سے چلتا اور صداقت کا کام کرتا اور دل سے سچ بولتا ہے، وہ جو اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا اور اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا اور اپنے ہمسایہ کی بدنامی نہیں سنتا، وہ جس کی نظر میں رذیل آدمی حقیر ہے، پر جو خداوند سے ڈرتے ہیں ان کی عزت کرتا ہے، وہ جو قسم کھا کر بدلتا نہیں، خواہ نقصان ہی اٹھائے، وہ جو اپنا روپیہ سود پر نہیں دیتا اور بے گناہ کے خلاف رشوت نہیں لیتا، ایسے کام کرنے والے کبھی جنبش نہ کھائے گا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ زبور کی کتاب اس کا 16واں باب، اعتماد کی دعا۔ اے خدا میری حفاظت کر، کیونکہ میں تجھی میں پناہ لیتا ہوں۔ میں نے خداوند سے کہا تو ہی رب ہے، تیرے سوا میری بھلائی نہیں۔ زمین کے مقدس لوگ وہ برگزیدہ ہیں جن میں میری پوری خوشنودی ہے۔ غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا۔ میں ان کے سے خون والے تپاون نہیں تپاؤں گا اور اپنے ہونٹوں سے ان کے نام نہیں لوں گا۔ خداوند ہی میری میراث اور میرے پیالے کا حصہ ہے۔ تو میرے بکرے کا محافظ ہے۔ جریب میرے لیے دل پسند جگہوں میں پڑی، بلکہ میری میراث خوب ہے۔ میں خداوند کی حمد کروں گا جس نے مجھے نصیحت دی ہے، بلکہ میرا دل رات کو میری تربیت کرتا ہے۔ میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے، چونکہ وہ میرے دائنے ہاتھ ہے، اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی۔ اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے۔ میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا، کیونکہ تو نہ میری جان کو پتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا۔ تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، تیرے دائنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے۔ آمین اور آمین۔ زبور کی کتاب اس کا 17واں باب، ایک بے قصور آدمی کی دعا۔ اے خداوند، حق کو سن، میری فریاد پر توجہ کر، میری دعا پر جو بے ریالیوں سے نکلتی ہے کان لگا۔ میرا فیصلہ تیرے حضور سے صادر ہو، تیری آنکھیں راستی کو دیکھیں۔ تو نے میرے دل کو آزما لیا ہے، تو نے رات کو میری نگرانی کی، تو نے مجھے پرکھا اور کچھ کھوٹ نہ پایا۔ میں نے ٹھان لیا ہے کہ میرا منہ خطا نہ کرے۔ انسانی کاموں میں تیرے لبوں کی کلام کی مدد سے میں ظالموں کی راہوں سے باز رہا ہوں۔ میرے قدم تیرے راستوں پر قائم رہے ہیں، میرے پاؤں پھسلے نہیں۔ اے خدا، میں نے تجھ سے دعا کی ہے، کیونکہ تو مجھے جواب دے گا۔ میری طرف کان جھکا اور میری عرض سن لے۔ تو جو اپنے دائنے ہاتھ سے اپنے توکل کرنے والوں کو ان کے مخالفوں سے بچاتا ہے، اپنی عجیب شفقت دکھا۔ مجھے آنکھ کی پتلی کی طرح محفوظ رکھ، مجھے اپنے پروں کے سایہ میں چھپا لے۔ ان شریروں سے جو مجھ پر ظلم کرتے ہیں، میری جانی دشمنوں سے جو مجھے گھیرے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے دلوں کو سخت کیا ہے، وہ اپنے منہ سے بڑا بولتے ہیں۔ انہوں نے قدم قدم پر ہم کو گھیرا ہے، وہ تاگ لگائے ہیں کہ ہم کو زمین پر پٹک دیں۔ وہ اس ببر کی مانند ہے جو پھاڑنے پر حریص ہو، وہ گویا جو جوان ببر ہے جو پوشیدہ جگہوں میں دبکا ہوا ہے۔ اٹھ اے خداوند، اس کا سامنا کر، اسے پٹک دے،
اپنی تلوار سے میری جان کو شریر سے بچا لے۔ اپنے ہاتھ سے اے خداوند مجھے لوگوں سے بچا، یعنی دنیا کے لوگوں سے جن کا بکھرا اسی زندگی میں ہے اور جن کا پیٹ تو اپنے ذخیرہ سے بھرتا ہے۔ ان کی اولاد بھی حسب مراد ہے، وہ اپنا باقی مال اپنے بچوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، پر میں تو صداقت میں تیرا دیدار حاصل کروں گا۔ میں جب جاگوں گا تو تیری شباہت سے سیر ہوں گا۔ آمین اور آمین۔ زبور کی کتاب اس کا 18واں باب، داؤد کا فتح کا گیت۔ اے خداوند، اے میری قوت، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ خداوند میری چٹان اور میرا قلعہ اور میرا چھڑانے والا ہے۔ میرا خدا میری چٹان جس پر میں بھروسہ رکھوں گا، میری سپر اور میری نجات کا سینگ، میرا اونچا برج۔ میں خداوند کو جو ستائش کے لائق ہے پکاروں گا، یوں میں اپنے دشمنوں سے بچایا جاؤں گا۔ موت کی رسیوں نے مجھے گھیر لیا اور بے دینی کے سیلابوں نے مجھے ڈرایا۔ پاتال کی رسیاں میرے چوگرد تھیں، موت کے پھندے مجھ پر آ پڑے تھے۔ اپنی مصیبت میں نے خداوند کو پکارا اور اپنے خدا سے فریاد کی۔ اس نے اپنی ہیکل میں سے میری آواز سنی اور میری فریاد جو اس کے حضور تھی اس کے کان میں پہنچی۔ تب زمین ہل گئی اور کانپ اٹھی، پہاڑوں کی بنیادوں نے جنبش کھائی اور ہل گئی اس لیے کہ وہ غضبناک ہوا۔ اس کے نتھنوں سے دھواں اٹھا اور اس کے منہ سے آگ نکل کر بھسم کرنے لگی، کوئلے اس سے دہک اٹھے۔ اس نے آسمانوں کو بھی جھکا دیا اور نیچے اتر آیا، اور اس کے پاؤں تلے گہری تاریکی تھی۔ وہ کروبی پر سوار ہو کر اڑا، بلکہ وہ تیزی سے ہوا کے بازوؤں پر اڑا۔ اس نے ظلمت یعنی ابر کی تاریکی اور آسمان کے دلدار بادلوں کو اپنے چوگرد اپنے چھپنے کی جگہ اور اپنا شامیانہ بنایا۔ اس کی حضوری کی جھلک سے اس کے دلدار بادل پھٹ گئے، اولے اور انگارے، اور خداوند آسمان میں گرجا۔ حق تعالیٰ نے اپنی آواز سنائی، اولے اور انگارے۔ اس نے اپنے تیر چلا کر ان کو پراگندہ کیا، بلکہ تابل توڑ بجلی سے ان کو شکست دی۔ تب تیری ڈانٹ سے اے خداوند، تیرے نتھنوں کے دم کے جھونکے سے اس کی تھا دکھائی دینے لگی اور جہان کی بنیادیں نمودار ہوئیں۔ اس نے اوپر سے ہاتھ بڑھا کر مجھے تھام لیا اور مجھے بہت پانی میں سے کھینچ کر باہر نکالا۔ اس نے میرے زوراور دشمن اور میرے عداوت رکھنے والوں سے مجھے چھڑا لیا، کیونکہ وہ میرے لیے نہایت زبردست تھے۔ وہ میری مصیبت کے دن مجھ پر آ پڑے، پر خداوند میرا سہارا تھا۔ وہ مجھے کشادہ جگہ میں نکال بھی لایا۔ اس نے مجھے چھڑایا اس لیے کہ وہ مجھ سے خوش تھا۔ خداوند نے میری راستی کے موافق مجھے جزا دی اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق مجھے بدلہ دیا، کیونکہ میں خداوند کی راہوں پر چلتا رہا اور شرارت سے اپنے خدا سے الگ نہ ہوا، کیونکہ اس کے سب فیصلے میرے سامنے رہے اور میں اس کے آئین سے برگشتہ نہ ہوا۔ میں اس کے حضور کامل بھی رہا اور اپنے کو اپنی بدکاری سے باز رکھا۔ خداوند نے مجھے میری راستی کے موافق اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق جو اس کے سامنے تھی بدلہ دیا۔ رحم دل کے ساتھ تو رحیم ہوگا اور کامل آدمی کے ساتھ کامل، نیکوکار کے ساتھ نیک ہوگا اور کجرو کے ساتھ ٹیڑھا، کیونکہ تو مصیبت زدہ لوگوں کو بچائے گا لیکن مغروروں کی آنکھوں کو نیچا کرے گا، اس لیے کہ تو میرے چراغ کو روشن کرے گا۔ خداوند میرا خدا میرے اندھیرے کو اجالا کر دے گا، کیونکہ تیری بدولت میں فوج پر دھاوا کرتا ہوں اور اپنے خدا کی بدولت دیوار پھاند جاتا ہوں۔ لیکن خدا کی راہ کامل ہے، خداوند کا کلام تایا ہوا ہے، وہ ان سب کی سپر ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، کیونکہ خداوند کے سوا اور کون خدا ہے، اور ہمارے خدا کو چھوڑ کر اور کون چٹان ہے۔ خدا ہی مجھے قوت سے کمر بستہ کرتا ہے اور میری راہ کو کامل کرتا ہے۔ وہی میرے پاؤں ہرنیوں کے سے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں میں قائم کرتا ہے۔ وہ میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے، یہاں تک کہ میرے بازو پیتل کی کمان کو جھکا دیتے ہیں۔ تو نے مجھ کو اپنی نجات کی سپر بخشی اور تیرے دہنے ہاتھ نے مجھے سنبھالا اور تیری نرمی نے مجھے بزرگ بنایا ہے۔ تو نے میرے نیچے میرے قدم کشادہ کر دیے اور میرے پاؤں نہیں پھسلے۔ میں اپنے دشمنوں کا پیچھا کر کے ان کو جالوں گا اور جب تک وہ فنا نہ ہو جائیں واپس نہیں آؤں گا۔ میں ان کو ایسا چھیدوں گا کہ وہ اٹھ نہ سکیں گے، وہ میرے پاؤں کے نیچے گر پڑیں گے، کیونکہ تو نے لڑائی کے لیے مجھے قوت سے کمر بستہ کیا اور میرے مخالفوں کو میرے سامنے زیر کیا۔ تو نے میرے دشمنوں کی پشت میری طرف پھیر دی تاکہ میں اپنے عداوت رکھنے والوں کو کاٹ ڈالوں۔
انہوں نے دہائی دی پر کوئی نہ تھا جو بچائے، خداوند کو بھی پکارا پر اس نے ان کو جواب نہ دیا۔ تب میں نے ان کو کوٹ کوٹ کر ہوا میں اڑتی ہوئی گرد کی مانند کر دیا، میں نے ان کو گلی کوچوں کی کیچڑ کی طرح نکال پھینکا۔ تو نے مجھے قوم کے جھگڑوں سے بھی چھڑایا، تو نے مجھے قوموں کا سردار بنایا ہے۔ جس قوم سے میں واقف بھی نہیں وہ میری متی ہوگی، میرا نام سنتے ہی وہ میری فرما برداری کریں گے۔ پردیسی میرے تابع ہو جائیں گے، پردیسی مرجا جائیں گے اور اپنے قلعوں سے تھرتھراتے ہوئے نکلیں گے۔ خداوند زندہ ہے، میری چٹان مبارک ہو اور میرا نجات دینے والا خدا ممتاز ہوا۔ وہی خدا جو میرا انتقام لیتا ہے اور امتوں کو میرے سامنے زیر کرتا ہے، وہ مجھے میرے دشمنوں سے چھڑاتا ہے، بلکہ تو مجھے میرے مخالفوں پر سرفراز کرتا ہے۔ تو مجھے تندخو آدمی سے رہائی دیتا ہے۔ اس لیے اے خداوند، میں قوموں کے درمیان تیری شکر گزاری اور تیرے نام کی مدح سرائی کروں گا۔ وہ اپنے بادشاہ کو بڑی نجات عنایت کرتا ہے اور اپنے ممسو داؤد اور اس کی نسل پر ہمیشہ شفقت کرتا ہے۔ آمین اور آمین۔ زبور کی کتاب اس کا 19واں باب، مخلوقات میں خدا کا جلال۔ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے۔ دن سے دن بات کرتا ہے اور رات کو رات حکمت سکھاتی ہے۔ نہ بولنا ہے نہ کلام، نہ ان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ان کا سر ساری زمین پر اور ان کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچا ہے۔ اس نے آفتاب کے لیے ان میں خیمہ لگایا ہے، جو دلہے کی مانند اپنے خلوت خانہ سے نکلتا ہے اور پہلوان کی طرح اپنی دوڑ میں دوڑنے کو خوش ہے۔ وہ آسمان کی انتہا سے نکلتا ہے اور اس کی گشت اس کے کناروں تک ہوتی ہے، اور اس کی حرارت سے کوئی چیز بے بہرا نہیں۔ خداوند کی شریعت، خداوند کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے۔ خداوند کی شہادت برحق ہے، نادان کو دانش بخشتی ہے۔ خداوند کے قوانین راست ہیں، وہ دل کو فرحت پہنچاتے ہیں۔ خداوند کا حکم بے عیب ہے، وہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے۔ خداوند کا خوف پاک ہے، وہ ابد تک قائم رہتا ہے۔ خداوند کے احکام برحق اور بالکل راست ہیں، وہ سونے سے بلکہ بہت کندن سے زیادہ پسندیدہ ہیں، وہ شہد سے بلکہ چھتے کے ٹپکوں سے بھی شریع ہیں۔ نیز ان سے تیرے بندے کو آگاہی ملتی ہے، ان کو ماننے کا اجر بڑا ہے۔ کون اپنی بھول چوک کو جان سکتا ہے؟ تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر، تو اپنے بندے کو بے باکی کے گناہوں سے بھی باز رکھ۔ وہ مجھ پر غالب نہ آئیں تو میں کامل ہوں گا اور بڑے گناہ سے بچا رہوں گا۔ میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے۔ اے خداوند، اے میری چٹان اور میرے فدیہ دینے والے۔ آمین اور آمین۔ زبور کی کتاب اس کا 20واں باب، فتح یابی کے لیے دعا۔ مصیبت کے دن خداوند تیری سنے، یعقوب کے خدا کا نام تجھے بلندی پر قائم کرے۔ وہ مقدس سے تیرے لیے کمک بھیجے اور صیون سے تجھے تقویت بخشے۔ وہ تیرے سب ہدیوں کو یاد رکھے اور تیری سوختی قربانی کو قبول کرے۔ وہ تیرے دل کی آرزو بھر لائے اور تیری سب مشورت پوری کرے۔ ہم تیری نجات پر شادیانہ بجائیں گے اور اپنے خدا کے نام پر جھنڈے کھڑے کریں گے۔ خداوند تیری تمام درخواستیں پوری کرے۔ اب میں جان گیا کہ خداوند اپنے ممسوح کو بچا لیتا ہے۔ وہ اپنے دائنے ہاتھ کی نجات بخش قوت سے اپنے مقدس آسمان پر سے اسے جواب دے گا۔ کسی کو رتھوں کا اور کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہے، اور ہم تو خداوند اپنے خدا ہی کا نام لیں گے۔ وہ تو جھکے اور گر پڑے، پر ہم اٹھے اور سیدھے کھڑے ہیں۔ اے خداوند بچا لے، جس دن ہم پکاریں تو بادشاہ ہمیں جواب دے۔ آمین اور آمین۔